الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے قرآن میں ہاتھی والوں کا جو قصہ بیان ہوا ہے، آج کی درس قرآن میں اسے بیان فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ: تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو حقارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ معزز بھائیوں بہنوں، ہاتھی والے کون تھے؟ اس قصے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ اگر یہ پورا واقعہ بیان کر دیا جائے تو آپ سے ہمیں جواب مل جائے گا۔ ہمیں یعنی مسلمانوں کو بھی اور انہیں بھی جو خواہ مخواہ اسلام سے بیر و حسد رکھتے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے اسلام کا تو کچھ نہیں بگڑتا، خود وہ اپنا ہی کچھ بگاڑ لیتے ہیں۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے اور اسلام سے بیر رکھنے والوں کے لیے ڈراوا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فیل اور اس کا ترجمہ پیش کر دیا ہے، اس میں ہی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور اب اس واقعے کو پوری تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کم و بیش 4500 برس ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کا نام بہت اچھا تھا، مبارک نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس جہاں مکہ شہر آباد ہے کعبہ بنایا تھا۔ یہ لگ بھگ 20 میٹر لمبی، چوڑی اور اتنی ہی اونچی ایک سادہ عمارت ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی زیارت کا حکم دیا، اس لیے اللہ کے بندے اس حکم کو فرض سمجھتے ہیں۔ جب سے کعبہ بنا ہے اس وقت سے اب تک اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ زیارت اور حج کے معنی ایک ہی ہیں۔ جو لوگ کعبے کی زیارت کر کے آتے ہیں انہیں حاجی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں کسی عمارت اور استھان کو نصیب نہیں ہوئی۔ کعبے کی یہ مقبولیت خدا دشمن لوگوں کو کبھی نہیں بھائی۔ ان کی نظروں میں کعبہ کاٹی کی طرح کھٹکتا رہا ہے اور آج بھی کھٹکتا رہا ہے، پہلے بھی کھٹکتا رہا۔ کعبے کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے گئے اور آج بھی کیے جا رہے ہیں، مگر وہ جو کسی نے سچ کہا ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کعبے کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے اور خدا دشمن لوگ
اس مقبولیت کو دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اپنے جیسے جتن کرتے ہیں لیکن منہ کی کھاتے ہیں۔ منہ کی کھانے کا سب سے بڑا عبرتناک واقعہ وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اشارہ فرمایا ہے، اور یہ اس طرح ہے۔ مکے کے دکن میں یمن ایک چھوٹی سی بہت پرانی ریاست ہے۔ اس ریاست کے راجا، نواب اور بادشاہ نہ جانے کتنے ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے 40-45 سال پہلے، بلکہ یوں کہنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیدائش سے کچھ دن پہلے یمن میں ایک بادشاہ ہوا۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ اس نے کعبے کی مقبولیت دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ کعبے کی بدولت ہزاروں لاکھوں آدمی ہر سال مکہ کی طرف آپ سے آپ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے سوچا، کیوں نہ میں خود یمن میں کعبے سے زیادہ خوبصورت عمارت بنواؤں اور لوگوں کو اس کی زیارت کے لیے بلاؤں، اور جس طرح کعبے کی بدولت مکے والوں کو سارے عرب میں چودراہٹ اور عزت حاصل ہے، خود یمن والوں کو مل جائے، اس طرح اپنا عیسائی مذہب بھی خوب پھیلے گا اور یمن کے بیپار میں بھی، بزنس میں بھی چار چاند لگ جائیں گے۔ دوسری جگہوں کا مال یمن میں آنے لگے گا اور یمن کا دوسری جگہوں میں جانے لگے گا۔ یمن والوں کو فائدہ پہنچے گا اور حکومت کا خزانہ بھی بھرنے لگے گا۔ ابرہہ نے سوچا، اس نے کیا بھی ایسا ہی۔ اس نے یمن کی راجدھانی سنا میں ایک نہایت خوبصورت اور عظیم الشان گرجا بنوایا۔ گرجا اس کی مرضی کے مطابق بن گیا تو اس نے حبش کے عیسائی بادشاہ کو لکھا کہ اب میں کعبے کے حج کے بدلے اس گرجا کا حج کراؤں گا، جس طرح ہوں گا لوگوں کو اس گرجا کی طرف موڑوں گا۔ ابرہہ نے یہ بات کھلم کھلا اپنے دربار میں بھی کہہ دی۔ اس کے بعد چاروں طرف اعلان بھی کرا دیا کہ لوگ اب کعبے کی زیارت کے بدلے اس گرجا کی زیارت کرنے آئے۔ اس اعلان سے اس کا ایک اور منشا تھا، مقصد تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مکی والے یہ اعلان سن کر برا مانیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برا مان کر وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ مکہ اور کعبے پر دھاوا بولنے کا موقع مل جائے۔ اس کی یہ چال آج کل کے ان چالاک لوگوں سے ملتی جلتی ہے جو اپنے سے کمزور دوسروں کو ستانے کے لیے شرارت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ان بیچارے کمزوروں کے پرکھوں کو برا کہہ کر اشتعال دلاتے ہیں، کبھی ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کر کے غضبناک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جا بیجا ان کی زبان سے نکلے تو بدلے میں اچھی خاصی پٹائی کر دی جائے۔ ابرہہ نے ایسی ہی باتیں کی، لیکن اس کو کوئی ایسا بہانہ نہ مل سکا کہ مکے والوں پر دھاوا بول دیتا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے ایک بھیدی سے کہا کہ وہ گرجا میں رفع حاجت کرے۔ بھیدی نے جا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ یوں کہنا چاہیے کہ ابرہہ نے اسی طرح بہانہ بنایا جس طرح ہمارے یہاں کہیں مندر میں گائے کا سر یا مسجد میں سور کا سر کاٹ کر ڈال دیا جاتا ہے اور فرقہ وارانہ فساد کرایا جاتا ہے۔ گرجا کے ناپاک ہونے پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ اب میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد 571 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھ دوڑا۔ راستے میں ذوالفقار نامی ایک عرب سردار نے اسے روکنا چاہا
لیکن وہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آگے چل کر ایک عرب سردار نوفیل نے راستہ روکا، وہ بھی ہارا اور پکڑا گیا۔ قریب تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا، مگر اس نے کہا اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں عرب کے ریگستان میں راستہ بتانے کی خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ اس کی درخواست ریکویسٹ منظور کر لی گئی۔ نوفیل اب راستہ بتانے پر مقرر ہوا۔ ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ طائف پہنچا۔ وہاں کے مشہور قبیلے بنو ثقیف نے اسے روکنے کے بدلے جا کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، آپ جس کعبے کو ڈھانے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ مکہ میں ہے۔ ہمارے مندر معبود لات ہے اور یہ کعبہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے مندر کو چھوڑ دیں، ہم اس کے بدلے آپ کو مکے کا راستہ بتائیں گے۔ ابرہہ نے یہ بات مان لی۔ بنی ثقیف نے اپنا ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ کچھ دور چل کر یہ آدمی مر گیا۔ اس شخص کی قبر پر عرب کے لوگ مدتوں تھوکتے رہے اور بنی ثقیف کو برسوں طعنہ دیتے رہے کہ تم وہ ہو جنہوں نے ابرہہ کو مدد دی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس کردار کے لوگ آج بھی ہر جگہ مل جائیں گے جو اپنے دین دھرم کو قربان کر کے دشمنوں سے ساز باز کر لیتے ہیں۔ اب مکے کا جوار آ گیا۔ راستے مکے کے سرداروں قریش کی چراگاہ تھی۔ یہاں اونٹ، بھیڑ بکری وغیرہ چر چگ رہے تھے۔ ابرہہ نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس چراگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ مویشیوں پر قبضہ کر کے اس نے مکہ والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں بھی نہ لڑوں اور تمہاری جان مال سب بچ جائے گا۔ ابرہہ کا پیغام بر مکے پہنچا۔ ابرہہ کا پیغام پہنچانے والا مکے کی طرف گیا۔ اس وقت عبد المطلب مکے کے سب سے بڑے سردار تھے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لیں گا۔ ابرہہ کے پیغام پہنچانے والے نے کہا آپ چل کر ابرہہ سے مل لیجئے۔ عبد المطلب تیار ہو گئے، ابرہہ کے پاس گئے۔ عبد المطلب نہایت خوبصورت شخص تھے اور جامہ زیب بھی، ہر لباس میں شاندار لگتے تھے۔ ابرہہ نے ان کو دیکھا تو اٹھا، آگے بڑھا، استقبال کیا اور ان کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ تخت کو خالی چھوڑ دیا اور اس نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ کو یہ مانگ پسند نہ آئی۔ اس نے کہا میں آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا، لیکن آپ نے اتنی کم مانگ کی کہ آپ میری نظر سے گر گئے۔ کیا آپ کی نظر میں آپ کے اونٹ کعبے سے بڑھ کر ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہی کے بارے میں درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا مالک اللہ ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے جواب سن کر کہا کہ کعبے کا رب اس کو بچا لے گا؟ جواب ملا آپ اور وہ جانے۔ یہ کہہ کر عبد المطلب ابرہہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مکہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے سب سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ابرہہ کی تلوار سے بچ جائیں۔ اس کے بعد مکے کے سرداروں کو ساتھ لیا، کعبہ پہنچے، دروازے کا کنڈا پکڑ کر سکلی دروازے کی انہوں نے پکڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اے اللہ اپنے گھر کے خادموں کو ابرہہ سے بچا لے۔ خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کل عیسائیوں کی صلیب اور ان کی تدبیریں تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آئے۔ پروردگار
اگر تو ان کو یعنی ہمارے قبلے کو جس کی طرف ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو چاہے کر۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کو بچا لے۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ ذرا ٹھہر کر ان دعاؤں پر غور کیجیے۔ اس کٹھن اور برے وقتوں میں عبد المطلب اور قریشی سرداروں نے کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں میں سے کسی کو نہیں پکارا۔ سارے سہارے بیکار معلوم ہوئے۔ انسان کی بھی عجیب خصلت ہے، ایسے وقت پر صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب برا وقت جاتا ہے تو چڑھاوے انہی بتوں پر چڑھتے ہیں۔ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جھوٹے معبودوں کے نام لے لے کر ان کے گن گاتا ہے۔ یہی حال ان قریشی سرداروں کا تھا۔ اب انہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اللہ نے یہ بلا ٹال دی تو پھر حبل کی جے پکاری جانے لگی، 360 بتوں پر نذرانے چڑھنے لگے۔ عجب عبرت کا مقام ہے۔ قرآن نے ایسی ذہنیتوں کا نقشہ خوب پیش کیا ہے۔ نمونے کے طور پر صرف ایک مثال ملاحظہ ہو۔ فرمایا سورہ لقمان آیت 32 میں، اور جب بادلوں کی مثل اٹھ کر کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اس وقت وہ خلوص نیت سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر وہ انہی بتوں کی طرف پھر جاتے ہیں۔ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے بڑھا، لیکن اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اور جو آگے چل رہا تھا اچانک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تیر مارے گئے، کچوں کے دیے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر اسے نہ اٹھنا تھا، نہ اٹھا، اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ہاں، اسے اتر دکن اور پورب چلے جانے کا اشارہ کیا جاتا تو جھٹ اٹھ کر بھاگنے لگتا، لیکن پچھم کی طرف کعبے کے رخ اشارہ کیا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی اس کوشش میں تھے کہ اچانک پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے آئے اور ان کے سروں پر منڈلانے لگے۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ ان ٹکڑوں میں چھوٹے سے چھوٹا مٹر کے برابر اور بڑے سے بڑا اخروٹ کے مغز کے برابر تھا۔ پرندوں نے یہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر برسانا شروع کر دیے۔ کنکر لگنے سے لشکر والوں کی عجب درگت بنتی، لگتے ہی کھجلی پیدا ہو جاتی، کھجلانے سے جلد پھٹ جاتی، گوشت اور پیپ خون کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی۔ خود ابرہہ کی یہی درگت بنی، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ بدحواس ہو کر سب یمن کی طرف بھاگے۔ نفیل راہ بتانے والے سے کہا کہ راستہ بتا۔ اس نے جواب دیا، اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ خدا تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ اس بھگدڑ میں آگے پیچھے سبھی بھاگے، مگر ایک بھی زندہ نہ بچا۔ یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا جو مزدلفہ اور منی کے بیچ میں ہے، اور اس کی زمین آس پاس سے ذرا نیچی ہے۔ حاجی جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو پہلے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، پھر منی میں، اور پھر منی سے مکہ واپس آتے ہیں۔ حکم ہے کہ اس جگہ سے دوڑ کر تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تھے تو اس جگہ رفتار مبارک تیز کر دی تھی۔ اس جگہ کا نام وادی محشر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی محشر میں نہ ٹھہرا جائے۔ محشر اتنا بڑا واقعہ تھا
اور ایسا کھلا ہوا تھا کہ 10 برس تک مکے کے سرداروں کو خدا کے سوا کسی کی یاد نہیں آئی، لیکن پھر وہ خدا کو بھول گئے اور بتوں کی طرف مڑ گئے۔ اس وقت کے شعراء نے بہت سے قصیدے اس واقعے سے متعلق لکھے ہیں۔ اس واقعے کے 50 دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 40 برس کی عمر میں آپ نبی بنے۔ پھر جب سورہ فیل نازل ہوئی تو زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر 45 سال کی ہوں گی۔ اس وقت اس واقعے کو دیکھنے والے موجود تھے، یعنی زندہ تھے۔ بھائیو بزرگوں، یہ واقعہ ہمیں اس کا سبق دیتا ہے، نہ ہم بھی کسی کی عبادت گاہ کو توڑیں اور نہ اس طرح کی غیر اسلامی حرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے، اسے سمجھنے اور تمام انسانوں کو اسے سمجھنے اور غور و فکر کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔